میں بھی ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہ اوپر آ چکی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ 11ویں رکوع سے، اور یہاں پر اصل میں ایک فلم نکاتی دائرہ عمل دیا جا رہا ہے امت کو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک، اور اس میں زوال بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا، اولو العزم لوگوں کو پیدا کرے گا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہیں صدی کے اندر۔ لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو، دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو، تو اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا۔ وہ لائحہ عمل ہے جو ان 3 آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اور یہ حسن اتفاق کے جو 3 آیات ہیں، جیسے سورۃ العصر 3 آیات ہیں، ایسے یہ 3 آیات ہیں نہایت جامع۔ اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی، کردار سازی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے۔ اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی۔ اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب آیت اتری ہے سورۃ تغابن کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی۔ ساتھ یہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں، کیا معنی ہے؟ یہ پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے۔ اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے کردار سازی افراد کی۔ اب جب یہ کردار سازی ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر، اور تفرقے میں مت کرو۔ یہاں کیونکہ اس سے پہلے جو رکوع ختم ہوا ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور سورہ حج کی آخری آیت میں یہ لفظ آیا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب اللہ کی عبادت میں کیسے آئے؟ اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن۔ ایک طرف ہے انسان میں تقویٰ، ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلیوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہیں۔ انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی۔ یہ ہمارے عاقل ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، مقاصد ایک ہو، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے۔ اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یکرنگی خیال، یکرنگی نظر، یکجہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں، وہ قرآن ہے۔ حبل اللہ هو حبل اللہ المتین، حضرت علی سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فاستبشروا فإن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن، اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریر جو ہے میری، اس کا اصل جو منبع ہے، اصل چشمہ ہے، اس کا مبنی ہے، مدار ہے، وہ دعوت نزول القرآن۔ پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ کھپائی ہے اس کام میں، اور اسی کے ذریعے سے انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمی، پھر 1 ایئر کورس، نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، لیکن دین کی طرف سے جاہل ہیں، قرآن سمجھ نہیں سکتے۔
وہ آئیں ایک سال رہیں ہمارے پاس، عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں، تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ تو دوسرا اٹھتا ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ہم گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں، ان کے جو دو قبیلے تھے اوس و خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے 100 برس سے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل، ادھر کا قتل ادھر کا قتل، لیکن اب جب یہ ایمان آیا، آپ کو اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، اسے دارالامن بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گرے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے والے تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، صحیح راہ پر قائم رہو۔ یہ دو نقطے ہو گئے، پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقویٰ اور تابعداری فرمانبرداری، تو جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو معنوی جو اس کے لیے ہے، جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ معنوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید، حبل اللہ، اعتصام اشکل کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبل اللہ یہ ہے۔ اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی، وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے۔ اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، سے نکاتی پھر آ گیا۔ تیسرے میں 3 کام، یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف 3 ہیں، دعوت خیر، دعوت الى الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے رہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ولتکن منکم امۃ، تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، منکم ہے گویا کہ ایک بڑی امت ہے، امت مسلمہ، وہ تو اب 150 کروڑ ہے یا 140 یا 130 کروڑ ہے، سوئے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے، جماعت بنے، وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے، جاگو اور جگاؤ، جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ، اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی، اب مجھے اوروں کو جگاؤ اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی، وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے، فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے، اولئک هم المفلحون۔ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب برمی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہی المنکر بالید، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہی المنکر کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم رحمہ اللہ۔ تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے اسے طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے بند کرے، روکے، بدلے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے کہ دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نفرت بھی ختم ہو گئی، وہاں علاقہ بھی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو اب کوئی ایمان نہیں۔ ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو، بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، مت یہ کام کرو، لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ، جماعت بناؤ، قوت بناؤ۔ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ ہوگا نبی منکر بل جب طاقت کے ساتھ، یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ۔ تو یہ 3 آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے، پورا لایا عمل ہے، اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے۔
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، فرقے میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے، ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے، زدہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس ابن اللہ کو چھوڑ دیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب ذرا مزہ چکھو اس عذاب کا، اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ کو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں اور اس کی دلوں کی سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ کنکلوڈنگ ریمارک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے، جب بھول جائے تو پھر جو بھی امت سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اس میں امہ ودن امہ، اس امت کے اندر جماعت، پارٹی ودن پارٹی، امہ ودن امہ بنا اور وہ کام کریں جو اوپر ہے، لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایز سچ مجموعی طور پر فرض منتبی نہیں ہے۔ کنتم خیر امت، دیکھیے یہ شاید کو رکھیے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کے ہم بدن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا، لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت، اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب کہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو۔ ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائے اور ایک نئی جمعیت فراہم کرے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، ابھی ان میں سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ وہ اکثر فاسقون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ نہیں یضرکم الا اذى، اے مسلمانوں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ تمہیں کچھ ضرر بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، ان میں جرأت نہیں ہے، ان بزدل ہے، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ کے، وہ جو 7ویں رکوع کے آخر میں آئی تھی، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ وانما ثقفوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے، جہاں بھی پائے جائیں
الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں وہ کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے، یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ، جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں، پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے۔ ابھی جو جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ، تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کا نام ہے جیل سے اتر رہا ہے، جو صاف کر دیا تھا یہ کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے، جن کے منہ سے نکل جاتی ہے، جن کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیر مسلحت منہ سے وہ رد بعد خار اچھا، انہیں صاف کر دیا تو یہ پوری جنگ میں اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے۔ کس قدر خون ورزی ہوئی ہے، صرف اسرائیل کے تحفظ پیش نظر تھا۔ تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے۔ ضرورت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ کہ یہی الفاظ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں، ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا۔ لیسوا سواء، پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے اچھے بھی نہیں برے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر کیونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے، جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں، ان کا ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی۔ انہیں میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے۔ یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا، بہت ہی چند لوگ، لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر ہٹ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کے اولاد اللہ سے بچا لیں گے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت۔ اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش مکہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے، فوج تیار کرنی ہے، اونٹ چاہیے، سواریاں چاہیے، ہتھیار چاہیے، تو خرچہ کرتے تھے نا۔ اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یا تو دین کی مخالفت کے لیے، یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خراب بھی کرتے ہیں چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو، تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو، بہت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاہلکت ہو، اور اس سب کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یعنی ان کی یہ نیکیاں، ان کا یہ انفاق، ان کی جد و جہد، یہ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہے، ہفت ہو جانے والی نیکیاں اور ضائع جانے والی کی ساری مسائی اور دوڑ دھوپ۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم لا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اہل ایمان مت بناؤ اپنے بھیجی اپنے سوا کسی کو، یعنی رازدار نہ بناؤ سوا کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو، صاحب ایمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیجی نہ بناؤ، کیونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے، بہت عرصے سے ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی، اور ادھر جو ہے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی،
وہ دوستیاں ہیں، پس منظر ہے، پرانے تعلقات ہے، روابط ہے، اس کی وجہ سے بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بیچارے سادہ لوگ مسلمان اپنی نیکی کے اندر سادگی میں وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے۔ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، بدو ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی یہ دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، ان کا کلام ایسا ہوتا ہے آتش برساتے ہیں زبان سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو، یعنی باز آ جاؤ اپنے اس طرز عمل کو دیکھو۔ حال تم اولئک تحبونہم، تمہارا حال تو یہ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، شرافت ہے تمہاری، سادہ لوئی ہے، پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، یہ نصیبا من التوراۃ آیت نصیبا من الکتاب، کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات، کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب جو ام کتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے، اسی ام کتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے، تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے آپ کی۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، عَضَّ يَعُضُّ، انگلیاں کاٹنا غصے کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے غصے میں کوئی کتاب کھاتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ کوئی ملک بھی رہ دے، ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں، غم میں، اپنے جذبات میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ان تمسکتم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی خیر ہو جائے، تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کہیں کوئی زخم پہنچ جائے، تو عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے جیسے احد میں ہو گئی تھی، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، لیکن یہ کہ صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہی صلاۃ جو ہے اس کی جگہ وہاں لفظ تقویٰ آ گیا ہے کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی بالآخر۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے، بس اس کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں، جو بھی ان کی سازشیں وہ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب یہاں سے 6 رکوع، میں نے عرض کیا تھا کہ نصف ثانی کو 3 حصوں میں تقسیم سمجھیے، پہلے 2 رکوع مکمل ہو گئے، 11واں اور 12واں، اب 6 رکوع مسلسل چلیں گے غزوہ احد کے حالات پر۔ پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجیے کہ تھا کیا۔ غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے، ترتیب نصب اور ہے، زمانی ترتیب نہیں ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی، کفار مکہ کو بڑی جنگ پہنچی، 70 بڑے بڑے تقریباً سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے۔ ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا اور عرب کا مزاج تھا کہ بدلہ لینا ہے، لہٰذا 1 سال کے اندر انہوں نے پوری تیاری کی، تمام جو بھی کر سکتے تھے سارے سامان جمع کیا 3000 کا لشکر لے کر، اور اب ابو سفیان، ابو جہل تو مارا جا چکا تھا، وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر، اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے، ان کے نام کو تو ہم مدد کے ساتھ ہی لیں گے، اب وہ سردار تھے اس وقت، اور وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور اس دفعہ وہ اتنا اہتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے، اپنے بچوں کو خاص طور پر خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں، اگر میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے۔ تو ہند جو تھی اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند ضرور مان لے آئی بعد میں،
لیکن عتبہ کی بیٹی تھی، اس کا باپ اور بھائی عتبہ ابن ربیعہ اور چچا اس کا اور بھائی، یہ تین جو ہے بدر میں قتل ہو چکے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے۔ تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی۔ باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا بچے کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا، اور 70 آدمی مارے گئے تھے۔ اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے، لشکر آ گیا 3000 کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے، بڑھ کر مقابلہ کریں گے، چلیں گے میدان میں۔ حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، ایک ان کا جوش و خروش تھا، ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، زوال غنیمت میں کشور کشائی۔ تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے، کھل کر مقابلہ کریں گے۔ اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں، آپ لے کر گئے تھے 1000 آدمی باہر۔ جب آمنا سامنا ہوا تو وہاں عبداللہ ابن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 آدمی کو لے کے واپس آ گیا۔ اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو، بلکہ یہ کہ محصور ہو کر، جو حضور کی رائے تھی وہ اس کی بھی تھی اس وقت۔ لیکن اس وقت میں یہ کہہ کر کہ اگر ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام خطیوں اپنی جانیں جو ہے جو میں ڈالیں، وہ 300 آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف 700۔ ان 700 میں سے بھی 2 گھرانے ایسے تھے، بنو حارثہ بنو سلمہ، ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جم گئے، وہ ان سے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا، جنگ ہوئی، مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی۔ لیکن وہ ایک ڈرا تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں، حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے، تو 2 طرف سے ہم چکی کے پاٹ کے درمیان، 2 پاٹوں کے درمیان آ جائیں۔ وہاں 50 تیر انداز آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوے اور چیلے کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سلسلے میں تھا، آپ کو فتح ہو گئی ہے، چلو اب چل کے مال غنیمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو۔ جو وہاں کے لوکل کمانڈر تو یہ منع کرتے رہے کہ ہر چیز مت لو، حضور کا حکم یاد رکھو، وہ تعمیل کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی۔ 35 چلے گئے، 15 رہ گئے۔ خالد ابن ولید اس وقت جو تھے، کیولری یہ تھی، جو گھڑ سوار تھے ان کے جو ہے وہ کمانڈر خالد ابن ولید تھے، ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ بڑا خالی ہے، تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے، وہ اپنا 100 گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ، اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور بھی زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بےہوشی طاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگ جمع ہوئے، حضور نے لوگوں کو پکارا، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے، تو تمام مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب موقع یہ تھا ان کے لیے ابو سفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد بن ولید، ان میں اختلاف ہو گیا۔ خالد بن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے، پہاڑ پر چڑھو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے، اونچائی پر ہے، اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی ہوگا۔ اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے، تو ایک اسکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برآمد ہوئے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ لوگوں کو مقاعد للقتال، آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی آپ جب شب بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ 2 گروہ تم میں سے ایسے تھے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی، نامردی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بنو حارثہ بنو سلمہ انصار کے 2 گھرانے تھے، عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی، بڑھ بجائے تب بشری، لیکن پھر وہ جم گئے۔ لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا،
اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے واللہ ولیہما، کیونکہ پھر جو عارضی چیزوں پر آئی تھی کمزوری رفع ہو گئی۔ اور آپ بات کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے 300 جو چلے گئے عین میدان جنگ سے، ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا ورنہ شروع میں نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ کل 8 تلواریں، 313 کے سوا سب کے پاس تلواریں نہیں تھی، 8 تلواریں کو 200 کا 100 گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی، ادھر 2 گھوڑے تھے صرف، ادھر 700 اونٹ تھے، ادھر 70 اونٹ تھے۔ یہ 313 کے مقابلے میں 1000 اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے اس وقت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اس تقول للمؤمنین، نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَمْ يَكْفِيكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے کہ جو آئے اترنے والے ہیں آسمان سے، یعنی 3000 کا لشکر آیا ہے۔ تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اللہ تعالیٰ 30,000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ بلا حضور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا، یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا گویا کہ دعا کہہ لیجیے، جو بھی آپ نے پیشنگوئی کی ایک طرح کا استدعا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعا کر رہے ہیں، تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا، بلا کیوں نہیں۔ ان تصبروا وتتقوا، مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کی روش پر رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، تو اللہ کو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار 3000 نہیں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصدقین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیے وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، لیکن تمہاری طبع بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ 3000 کیا دشمن سامنے ہے، تو تمہیں 3 نہیں 5000 اگر وہ فوری طور پر آ گئے، ہم نے حملہ آور ہو گئے تو 5000 تمہیں فرشتے بھیج دیں گے۔ یہ یکتا طرف من الذین کفروا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے اور یکمتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں بہت ہی خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر۔ اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے، پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے، یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوگی تو 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس وقت یہ گفتگو ہوئی ہے۔ اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی گرفت ہے، بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے۔ جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، کیسے یہدی اللہ قوما حجبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی، یہ چیک جو ہے چیک بون پر یہ جو ہڈی ہے چہرے کی، اور اس سے 2 آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، اور یہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا، اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان، پورا جسم، اور خون اتنا گیا کہ آپ پر بہت سی تاری ہو گئی۔ کیسے یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو، حجبوا جنہوں نے رنگ دیا وجہ نبی ہی اپنے نبی کے چہرے کو بالدم خون سے، اس پر گرفت ہو رہی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی، جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، خالد بن ولید، حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا،
خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے. حالانکہ یہ ساری ضبط پہنچی ہے جو حضرت خالد بن ولید اس وقت جو کفر کے سرداروں میں سے تھے وہ آئے تھے. لیس لک من الامر شیء، نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے. اور یتوب علیہ اور یعذبہ، اللہ کے اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کی توبہ کی توفیق دے دے، وہ یہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا. فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ظالم تو ہیں، انہوں نے گناہ تو کیا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، سزا کے وہ حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے. اب دیکھیے وقت وقت کی بات ہوتی ہے. چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا، فرشتہ آیا کہ نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین تصدیق کی ہے، جس ملک الجبال جو ہے کہتا کہ میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں کہ دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دیں، ان کے مابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے، تاکہ سب اس جان سرما ہو. آپ نے فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. لیکن اب یہ مرحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو سوچا پوری طریقے سے آپ جو ہے اپنے پوری طرح اپنے حواس جو ہے بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے. اب تو وہ وقت ہے نا، رات کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے، اور شب معراج میں حضور ساتویں آسمان پر چلے گئے. اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے، اور حضور اس ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اہل ایمان سود مت کھاؤ دوگنے پر دگنا. یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت کو یہ ہے. لیکن نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو، سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی، ما آتاکم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو الا اللہ وما آتاکم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. تو انفاق کی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباحت اور شناعت کی واضح کر دی، جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا تھا. اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شراب جو بہت زیادہ جسے بزری کہتے ہیں آج کل، یہ سود کے جو ذاتی سے مسائل کے لیے لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے سود خور موجود ہیں، بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کو خون چوس جاتے ہیں. تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے. آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیع کے اندر سود ہے، وہ ہے وہ حکم کہ جو سن 9 میں نازل ہوا، لیکن ترتیب مستقبل سورہ بقرہ میں وہ پورا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں. اس رکوع کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے؟ اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو 35 تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت شعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اس حوالے سے سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا یہاں اسی کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے.
عدت المتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، اس کا سنہار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق، یہ تقابل خود دیکھ لیجیے، جو خرچ کرتے ہیں سرائے خوشی میں بھی، والضراء خود تنگست ہے تب بھی کرتے ہیں چاہے تکلیف میں ہے، والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یہ درجہ احسان ہے، اسلام، ایمان، پھر احسان۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھے کوئی کھلا گناہ، کوئی بے حیائی کا ارتکاب، یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے، یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے، بہت آگے تو اب توبہ کریں، تب توبہ نہیں ہے، ایک خطا ہو گئی، جذبات میں ہو گئی، بھول میں ہو گئی، فوراً ہوش آیا، فوراً جو ہے گر گڑائے، فوراً توبہ کی، عزم مصمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے صمیم قلب کے ساتھ توبہ کی، اللہ اس توبہ کے قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات کے جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں، بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف کے راستے میں، تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا، وہ بستیاں بھی آتی تھی جن میں کبھی حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی، ان کے جو کھنڈرات تھے، تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہ آج بڑی اہم ہے، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، آخری فتح تمہاری ہوگی، تم ہی سب سے اونچے ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ اور اس آیت کو میں حوالہ دیا کرتا ہوں، آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہے، بلند تو نہیں ہے، نتیجہ کیا بھی کرتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، ایک عقیدہ ہے، بہت سی عقیدہ ہے، ایمان، یقین والا ایمان، برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ، کنوکشن، وہ کہاں ہے؟ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں جلی بخار ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو چوٹ پہنچی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں حضرت حمزہ بھی ہے، مصعب بن عمیر بھی ہے، انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا۔ واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، تو ہر گھر میں کوئی رام مچا ہوا، اس وقت تک میت پر بیان کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی، تو عورتیں جو ہے وہ مسیح کہہ رہی تھی، بیان کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں، کیونکہ حمزہ کی کون خواتین ہیں رشتے دار، حمزہ تو مہاجر تھے۔ انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی، اپنے اپنے شہیدوں کی، مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہیں، وہ بیان کر رہی ہیں۔ اس پر پھر انصار نے
جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، کہ وہاں جا کر تعزیت کرو۔ تو بھائی دکھ تو محمد کو نہیں پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ حساس دل تھا آپ کا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر، جب وقت پہنچی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دل کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے رنگین نہ ہو، اتنے ملول نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو۔ ان یمسسکم کرہ، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب فقد مسل قوم قریب مسلم، تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکا لگ چکا ہے کہ نہیں، 1 سال پہلے ان کے 70 مارے گئے تھے کہ نہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہے جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اس لیے کہ امتحان نہ آئے، آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، عزت نہ پہنچے تو سبھی مومن ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا، کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے، کفار کو پسند کیا، معاذ اللہ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے، یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں، جو ابھی ایمان لائے ہیں، ان میں کچھ کچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں، اور اگر کوئی کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے، تاکہ جماعت کی بحثیت مجموعی جو ہے اس کی قوت میں کوئی ذوق نہ پہنچے۔ تو پاک کر لینا، تمحیص، بحث تمحیص بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ بحث کہتے ہیں کھریدنے کو، جیسے جانور جو ہے قبضہ جو ہے زمین کو کھرے گا، پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانا ہے یا کوئی کنکر ہے تو وہاں ادا کرے گا اور دانے کو کھائے گا، کنکر کو چھوڑ دے گا۔ تو بحث ہے کھریدنا، اور تمحیص ہے جدا کر دینا، جو اس کے لیے ایٹیبل ہے، جس کو کھانے کا اس کے لیے ہے صحیح، اس کو لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گدمٹ ہو گئے ہیں، کچھ مومن ثابت بھی ہے، کچھ منافق بھی ہے، کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں، کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں، تو یہ تمحیص کی ہے اللہ نے، دکھا دیا یہ 300 اور یہ عبداللہ ابن ابی یہ منافق ہیں، تمہیں نظر آ گیا نہیں، ورنہ کیسے نظر گیا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ آیت تقریباً نہیں ہے، وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، نوٹ کر لیجئے، وہاں وہ آیت نمبر 142 تھی، 214، اور یہاں 142 ہے، ڈیجٹس وہی ہے، آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، جمع کریں گے تو 7 کا حصہ بنے گا۔ آیت نمبر 214 تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یہی ہے آیت اب یہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، ابھی تو امتحان ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں، کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ تم سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے، نوجوان تھے، ان کا تو ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے، یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا، اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا، تو یہ ہے موت اتنی اچھی چیز نہیں ہے، موت اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تمنائیں کرتے تھے موت کی، شہادت کی، اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے موت نکلی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا
کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس نے جنگ کر دی؟ حضرت عمر بھی ہیں میں سے، جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے، انہوں نے تلوار پھینک دی، بیٹھ گئے، اب کس کے لیے جنگ کر دی؟ تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط ہو گیا ہے، غریب تو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر غلط ہوگی، پہلی غریب محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے لقب ملا بڑے شہر۔ تو حضرت عمر بازار حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں، ان کا بھی غریب تو نہیں۔ وما محمد اللہ رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ معبود تو نہیں ہے۔ تم ان کے لیے تو جہاد بھی کر رہے، تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے، دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ محمد کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول ہے۔ وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ افئن مات، تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، اور قتلا یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر ہو گئی تھی ان کی، تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تو جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کا۔ وہ تو جو حضرت ابو بکر آئے، وہ یار غار ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ آئے ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، حضرت عمر کو اندر جا نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اب حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر کی نشین میں گئے حجرے میں، جا کر چہرے پر چہرہ مبارک پر چادر کی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی، اب تو حیات جانے جانی آپ کو حاصل ہو چکی۔ پھر باہر آ کر یہی آیت کہی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اتنا اثر ہوا۔ یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی، بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا۔ وما كان النفس ان تموت الا باذن الله، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے، اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ کتابا مؤجلہ، وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ، ہر ایک کا وقت طے ہے۔ ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ، آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے۔ موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا۔ لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے وہ اس کی موت ہے۔ وما كان النفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی، ہم اس میں سے اس کو دیں گے۔ بسبب شاکرین، اور شکر کرنے والوں کا تو ہم جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اگر مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تو پہلا تو نہیں ہے، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربیون، یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کا عادی لفظ چلتا ہے، ربانیون ربائش ربی، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ماننے اور چاہنے والے، اللہ کے متوالے، اللہ کے دیوانے۔ کئی من نبی، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل معه، ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا، ربیون نے، کثیر، اللہ والوں نے، اللہ کے غلاموں نے، اللہ کے عاشقوں نے۔ فما بہانوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئی اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا، وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، نہ ہمت ہاری، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے صابروں سے محبت ہے۔ جو ہے مسلمانوں ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتار نہ ہو۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، واسرافنا في امرنا، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے، جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حدود سے، کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے کیف یہدی اللہ قوما خذلوا وجہ نبیہم بالدم، جب جیسے حضرت عمر سے ہو گیا تو تلوار پھینک کر بیٹھ گئے کہ اللہ جو اسراف ہم سے ہو جائے، اسراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا، جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے، آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اسراف ہے،
وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، بخش دے جو بھی اسراف جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا تھی حضرت طالوت کے ساتھیوں کی، یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی، فَانصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ، یہی دعا یہاں بھی ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی، دنیا میں بھی سربلندی دی، فتوحات دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم بالکل خسارے والے، تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا، مددگار، پشت پناہ، ساتھی، حمایتی اللہ ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا، سب سے اچھا مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا، ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، اور اللہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ یہ اصل میں اس آیت میں توجیہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے، جبکہ اس درجے ان کو کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی، حضور و صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر، خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے، روز روز کا ٹھنڈا جو ہے وہ اب نہ رہے، لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا روب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے، ورنہ یہ کہ واقعی اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کی بہت مخدوش ہو چکی تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ ابھی آپ نے پروگرام بیان القرآن ملاحظہ فرمایا، اس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا صوفی سوپ بنانے والوں نے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا کی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، رواہ مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی شروع ہوا اور پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع میں ہوا تھا، تو مبارک ہو ان اجنبیوں کو۔ اس حدیث سے ایک بہت اہم حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام کے دور آغاز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو یہ بات اہل مکہ کے لیے ایک نئی بات تھی۔ اس بات کو انہوں نے جس انداز میں لیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں آتا ہے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ۔ سورۃ صاد کی ان آیات کا معنی ہے کہ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید ان کے لیے ایک نہایت عجیب بات تھی، ایک نئی بات تھی، اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی۔ یعنی یہ بات بالکل نئی بات ہے، قریب کے دور میں کسی اور شخص نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ دعوت ایک بالکل نئی دعوت ہے، یہ پکار ایک بالکل نئی پکار ہے، گویا یہ بالکل ایک غیر مانوس اور اجنبی سی آواز ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات، یعنی چونکہ انہوں نے کبھی کسی اور سے سنی نہیں تھی تو اس لیے ان کو اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور کہنے لگے کہ یہ من گھڑت بات ہے، خود ساختہ بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ بلکہ وہ میرے ذکر سے یا میرے ذکر کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور لوگوں کی سمجھ میں آپ کی بات محض اس لیے نہ آئی کہ کوئی دوسرا یہ بات کہنے والا وہاں موجود نہ تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب زمانے کی عام روش سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی سچائی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی حقیقت کیوں نہ ہو، لوگوں کو وہ بات جلد سمجھ میں نہیں آتی۔ عموماً رجحان کیا ہوتا ہے کہ گو ود دا فلو، کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ کام کرو جو سب لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ انسان جب سب لوگوں سے ہٹ کر کوئی اور کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ پیشن گوئی کی کہ جس طرح اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام کی آواز بالکل نئی آواز تھی، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ آواز نئی ہو جائے گی، اسلام کی سچی تعلیمات، اصل تعلیمات لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں یہ بات کچھ اس انداز میں کی گئی ہے، مسند احمد کے الفاظ ہیں، قیل یا رسول اللہ ومن الغرباء قال الذین یصلحون اذا فسد الناس۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرباء کون ہوں گے، یہ اجنبی لوگ کون ہوں گے، یعنی جو آخری زمانے میں اجنبی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے جب لوگوں میں بگاڑ آ جائے گا، اور بگاڑ میں
जिस चीज की तरफ इशारा है वो है असल दीन का निगाहों से ओझल हो जाना और दीन के नाम पर नए नए रिवायात इजाद करना और फिर आंखें बंद करके उन रिवायात का खुद को पाबंद करना और दीन और कल्चर को या बाज़-औक़ात दीन और रिवायात को एक चीज समझना। अगर देखा जाए तो आज हमारे माशरे में भी बहुत से ऐसे काम दीन के नाम पर हो रहे हैं जिनका हकीकत में दीन से कोई ताल्लुक नहीं, या मुसलमान आज जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत से लोग उसे दीन का हिस्सा समझते हैं और इस तरह बसा औकात असल दीन के बारे में लोगों की राय मुतासर होती है और वो मुख्तलिफ चीजों का जिम्मेदार दीन इस्लाम को ठहराते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जो बिगाड़ के जमाने में इस्लाह का काम करेंगे उन्हें खुशखबरी दी कि खाह उनकी आवाज गैर मानूस ही क्यों ना हो, खाह वो तन्हा ही क्यों ना हो, खाह वो तादाद में कम ही क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए खुशखबरी है, यानी अल्लाह की निगाह में वो पसंदीदा होंगे। ऐसे ही लोगों के बारे में एक हदीस आती है, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रिवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना जबकि हम आपके साथ खाना खा रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने कहा, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई हमसे बेहतर है? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपके साथ जिहाद किया। आपने फरमाया, हाँ, एक गिरोह जो मुझ पर ईमान लाएगा हालांकि उसने मुझे देखा ना होगा, यानी जिस तरह तुम मुझ पर ईमान लाए हो और मेरे साथ मिलकर दीन की खिदमत कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मुझे देखा ना होगा लेकिन इसी तरह निहायत खुलूस के साथ और सच्चे दिल के साथ दीन पर ईमान लाने वाले और दीन के लिए कुर्बानी करने वाले होंगे। तो चूंकि वो लोग बिन देखे ईमान लाएंगे लिहाजा उनका दर्जा बहुत बड़ा दर्जा होगा। तो फरमाया कि तूबा लिल गुरबा, ऐसे अजनबियों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों, या उनके लिए एक ऐसा अच्छा पैगाम क्यों? वो इसलिए कि इंसान जब कोई ऐसा काम करता है जो सब लोग कर रहे होते हैं तो वो काम करना आसान हो जाता है। यानी आप अगर वही बात कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं तो आपको कोई झुटलाएगा नहीं, आप पर कोई तनकीद नहीं करेगा, आपको कोई बुरा भला नहीं कहेगा, क्योंकि आप जमाना साज हैं, आप लोगों का साथ दे रहे हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक बात कर रहे हैं। लेकिन जो ही आप लोगों की मर्जी के खिलाफ बात करेंगे, लोगों की किसी गलती की तरफ आप निशानदेही करेंगे, आप किसी बिगाड़ की इस्लाह है। आगरा में इंडोर क्रिकेट के प्रति शहर के युवाओं में रुझान तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ वक्त में स्कूली बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा के बल पर इंडोर क्रिकेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश इंडोर क्रिकेट एसोसिएशन ने आर्मी स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन कर युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, लेकिन आयोजकों और खिलाड़ियों को लगता है कि खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मदद, सरकार को थोड़ा बहुत खिलाड़ियों के लिए सहयोग करना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए खिलाड़ियों के लिए, अपना ट्रेन वगैरह कराया होता है सरकार को, जितने प्लेयर हो उसके आगे बढ़े, पूरा सोचे, थोड़ा जितने प्लेयर हो पैसा नहीं होता है, खेलने जाते हैं तो अच्छे प्लेयर पैसे के लिए चले जाते हैं। आगरा की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर डालते हैं शहर में आज होने वाली गतिविधियों पर। श्यामा पूजा महोत्सव नगर पालिका स्कूल ईदगाह कॉलोनी में सुबह 9 बजे, सेजलान की हीराबाद कॉलोनी शाखा का नए परिसर में उद्घाटन 2:30 बजे और SS मेडिकल कॉलेज में एकता और भाईचारे के लिए दीपों का दान समारोह शाम 5:30 बजे। जेट इनको बनियान जेट ग्रुप की ओर से आप सभी को दिवाली और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। की तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइव तस्वीर बना ले।
This is my dream bathroom. ये अचानक कॉम्प्रोमाइज आप पे हमें सुरक्षित भरोसेमंद तिरुपति पाइप की चाहिए। उत्तर प्रदेश का विश्वसनीय और सबसे अधिक बिकने वाला जीआई पाइप्स, वाटर टैंक फिटिंग्स और पीवीसी पाइप्स में एक ही नाम, तिरुपति। पान मसाला की ओर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। रंगला पसंद पान मसाला, स्वाद में है दमदार, नुकसान में नहीं रहोगे यार। डिक्सी, बनियान, वो अंडरवेयर, ये शादी गर्म कपड़ों का बोझ उठाओ।